السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج میں اتنی رات میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہودیوں کا جو ایجنٹ ہے، شیعوں کا دلارا ہے، اور جس کو کہتے ہیں ہم بابا ظریف، لڑکی باز، دھوکے باز، مکار، عیار، اور کیا کیا میں اس کے لیے جملے استعمال کروں شاید کم ہوں گے۔ تو میں اب آپ کو سب سے پہلے میرے بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت وہ کوئی چیٹنگ دکھا رہا، اس میں آپ کسی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ اب دیکھیے، جب بھی الحمدللہ کوئی مجھے پھنسانے کی کوشش کرتا ہے نا تو وہ الٹا پھنس جاتا ہے، اور میں آج ظریف چشتی کو ایسا پھنسوں گا کہ ایسا حلق مٹکاؤں گا نہ تو اندر جائے گا نہ باہر آئے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا، لیکن دو چیزیں اس ویڈیو میں آخر تک دیکھیں گے تو اس میں دو چیزیں آپ کو بہت خاص ملیں گی۔ ایک تو یہ کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، شیعوں کا دلارا ہے، اس نے وہ ایڈیٹنگ کیسے کی ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو ویڈیو کے اندر، کیونکہ میں 5 سال سے اس فیلڈ میں ہوں الحمدللہ، تو مجھے سب کچھ پتہ ہے کیسے ایڈیٹنگ چلتی ہے، کیا ہوتا ہے، سب کچھ جانتا ہوں میں۔ اس نے کسی چیلے ویلے سے کرا رکھی ہے، بہرحال کوئی بات نہیں۔ پہلی بات تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیسے اس نے ڈھونگی بابا نے کیا، ایک چیز، اور دوسری بات یہ ہے میرے پاس قرآن کریم انشاءاللہ یہ فیصلہ کرے گا حق اور باطل کا، اور اس میں ظریف بابا پھنسے گا بھی انشاءاللہ، اس کا بعد میں کریں گے فیصلہ انشاءاللہ۔ اس سے پہلے قرآن کریم سے بعد میں فیصلہ کریں گے، پہلے میں اس کی پوری ہسٹری آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، ظریف بابا کب سے یہاں پر آیا اور اس نے لڑکی بھگائی، جو بھی اس نے کیسز کیے وہ سارے آپ کے سامنے ہم نے اجاگر کر کے رکھ دیے ہیں، اور کس طریقے سے اس نے کوئی ثانیہ قریشی نام کی لڑکی کو یہ اجمیر لے کر جانے والا تھا، وہ بھی ہم نے اس کا پلان جو ہے بالکل فیل کر دیا۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سارے کام کاج ایسے تھے جو یہ کر رہا تھا، اور ہم نے اس کو بالکل اجاگر کر کے رکھ دیا۔ آخر میں ہم نے اپنی ایک بہن کا چیٹنگ بھی دکھائی تھی کہ اس نے کس طریقے سے لوگوں سے فوٹو مانگتا ہے، کس طریقے سے یہ شخص جو ہے ان کی ایج پوچھتا ہے، اور کس طریقے سے یہ لوگ ان کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، ساری چیزیں ہم نے رکھی۔ اب دیکھو، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، ہمیں بالکل برداشت نہیں، میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری جان قربان ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی، تمام جتنے بھی جان نثار ہیں میرے آقا کے، ان تمام کے قدموں پر ہماری تمام کی جانیں قربان ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اس کو ایکسپوز کیا، اس میں سر فہرست میرا نام ہے، اس فقیر قادری محمد اکرم رضا کا نام ہے، اور سیکنڈ نام آتا ہے سرتاج رضوی صاحب قبلہ کا، جنہوں نے ایسا دھویا۔ اب اس کا بعد ہوا کیا، دیکھیے اس کے بعد ہوا کیا، اتنے سارے لوگ کھڑے ہو گئے، اتنے ویڈیوز آ رہے ہیں اس کے خلاف۔ رامپور کے کوئی ہیں ان کا ویڈیو آیا، اس کے علاوہ کوئی سید صاحب تھے ان کا ویڈیو آیا، اجمیر شریف میں اس کو لوگ تلاش کر رہے ہیں۔ مجھے ابھی ایک بھائی نے بتایا کہ اجمیر والے بھی اس کو تلاش کر رہے ہیں، مل گیا تو چپل ماریں گے اس کو، وہ بھی بہت پریشان ہیں۔ اس کے علاوہ RSS کے لوگوں سے اس کا کنیکشن ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ ساری کی ساری حقیقتیں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ اب تک اس نے کروڑوں روپے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر رکھے ہیں، اور یہ شخص یہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتائیں گے کہ یہ سید بھی نہیں ہے بلکہ یہ پٹھان ہے، افغانستان کا پٹھان ہے، ڈھونگی ہے، مکار ہے، عیار ہے، اور نقلی شجرہ لے کر کے پورے ہندوستان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ بھی عنقریب انشاءاللہ تمہارے سامنے اجاگر کریں گے، ہم نے وعدہ کیا آپ سے۔ اب تک جتنی بھی ہم نے تم سے باتیں کہی تھی وہ ساری کی ساری ہم ثبوت کے طور پر پیش کر چکے ہیں۔ اب یہ ساری بات ہو گئی، میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے، اس نے کہا کہ کسی کو تعویذ کے بہانے میں اپنے کمرے میں بلا رہا تھا، معاذ اللہ، تو یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، میرے جتنے بھی فالوورس ہیں، جتنے میرے ویورس ہیں، جتنے میرے سبسکرائبر، سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ مجھے سارے لوگوں نے کہا حضرت دیکھو کیسے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، اس لیے کہ ہماری زندگی الحمدللہ بالکل ایک دم کھلی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے تیری طرح چھپی ہوئی نہیں کہ تو افغانستان کا چور ہے اور وہاں سے تو کہاں گیا، تو گیا سیدھا ارجنٹینا، لڑکی بھگائی، اس کے بعد یہاں لے کر آیا، دلی میں رہا، شادی کی، پھر یہاں سے بھاگ کر کے حیدرآباد گیا، پھر اس کے بعد میں بیجاپور گیا، بیجاپور سے جو گلبرگہ ہے وہاں گیا، چھوٹا سا کمرہ لیا، لڑکی سے کہا کہ پیر دباؤ، لڑکی 3 سال بڑی تھی، اس نے کہا کہ میں تیری بیوی ہوں، سب کی بیوی نہیں ہوں، اس لیے اس نے کیا کیا، کہا کہ بھائی ڈھونگی بابا، یہودیوں کے ایجنٹ اور شیعوں کے چاپلوس، مجھے تیرے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ لڑکی نے چھوڑ دیا اور وہ لڑکی یہاں سے چلی جاتی ہے۔ بہرحال یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ساری چیزیں۔ اب
لاسٹ مومنٹ یہ ہے کہ سب سے بڑا جو زخم اس کو لگا وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی شان، جن کو ہم کہتے ہیں محقق مسائل جدیدہ، جن کا نام ہے مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، میں نے حضرت کو فون کیا، میں نے کہا ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ اللہ بھی تیرا دیوانہ ہے معاذ اللہ، تو حضرت نے کہا جس نے ایسا کہا ہے وہ کافر ہو گیا، اس کو چاہیے کہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو نکاح پڑھنا چاہیے، کلمہ بھی دوبارہ پڑھنا چاہیے، ساری چیزیں حضرت نے واضح بیان کر دی۔ مطلب یہ کہ اس پر اب کفر کا فتویٰ بھی لگ چکا تھا۔ پھر اس کے بعد اچانک سے میری ایک بہن نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور اس کے ذریعے میں نے آپ کے سامنے حقیقت واضح کر دی کہ اس طریقے سے فوٹو مانگتا ہے۔ تب اس نے سوچا کہ میں کیا کروں، میں کیا کروں، ایسا کچھ کروں کہ جس سے محمد اکرام جو مجھے بدنام کر رہا ہے یہ خود بدنام ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ عزت دینے والا اللہ ہے اور ذلت دینے والا اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو تجھے تو ذلت مل رہی ہے اور انشاءاللہ ذلت ملے گی اور تو یہاں سے بھاگے گا۔ میں جس جگہ پر رہتا ہوں الحمدللہ 8 سال سے شہر کی بہت بڑی مسجد ہے، یہاں پر الحمدللہ میں خدمت انجام دے رہا ہوں اور میری جو زندگی ہے وہ بالکل کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے الحمدللہ۔ سارے کے سارے میرے جتنے بھی یہاں کے جو ہمارے یعنی مقتدی ہیں وہ، اور جو میرے جتنے بھی فالوورز ہیں، سبسکرائبر، سب لوگ میرے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو لہٰذا یہ داؤ پیش اس نے کھیلا لیکن یہ چلے گا نہیں، بہرحال کبھی بھی نہیں چلے گا۔ اب یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اب میں ایک بہت بڑا چیلنج کرنے والا ہوں، بہت بڑا چیلنج، اور اس سے پتہ لگ جائے گا کہ ظریف چشتی مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، مجھے تو بڑا شک ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ شیعہ ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، کون ہے معلوم نہیں۔ کبھی غوث اعظم کی کرامت کا انکار کرتا ہے کہ غوث اعظم کا جو قدم ہے وہ اولیاء کی گردن پر نہیں ہے، کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حضرت علی کا ثانی ہے معاذ اللہ، اور کبھی یہ شخص جو ہے ابوبکر صدیق کی شان میں توہین کرتا ہے۔ پتہ نہیں چلا کہ یہ آدمی دیوبندی ہے، وہابی ہے، اہل حدیث ہے، غیر مقلد ہے، شیطان ہے، شیطان کا چیلا ہے، یہودیوں کا چیلا ہے، یا شیعوں کا زر خرید غلام ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ بہرحال اب فیصلہ جب کبھی کوئی مسئلہ آ جائے تو میں آج دکھانا چاہتا ہوں اس آدمی کی حقیقت۔ جب کبھی ایسا مسئلہ آ جائے تو فیصلہ کرنے والی کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ دیکھیے جو اس نے میسج آپ کو دکھایا تھا، جو میسج اس نے آپ کو دکھایا تھا وہ میں اب چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ ہے میرے رب کا قرآن، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو نہیں چھوئے گا مگر پاک انسان، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوئیں گے مگر پاکیزہ لوگ۔ میں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ میرے میسج نہیں ہیں جو اس نے دکھائے ہیں، ایسی کوئی چیٹنگ نہیں ہوئی ہے، یہ تو رہا میرا، میں نے اللہ کے کلام پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے۔ اب میرا چیلنج یہودیوں کے ایجنٹ سے ہے کہ اب اگلا ویڈیو تیرا جب آئے گا تو تجھے ایسے ہی قرآن پاک کو ہاتھ میں لینا ہوگا اور ایسے ہاتھ رکھنا ہوگا اور یہ کہنا ہوگا کہ ہاں یہ واقعی اکرام رضا کا ہی چیٹنگ ہے اور قرآن پاک کی قسم کھائے گا۔ تو مجھے اتنا تو یقین ہے کہ اگر یہ مسلمان ہوگا تو یہ یقیناً کبھی بھی یہ جرات کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر بتا دیا کہ یہ میری چیٹنگ نہیں ہے، جو اس نے دکھایا ہے وہ بالکل فیک جھوٹ اپنے کسی چیلے سے بنوائی ہے۔ اس کے اوپر میرا جو واٹس ایپ کا اوپر کا حصہ اس کو اس نے اسکرین شاٹ کھینچا ہے، اس کو کراپ کیا ہے اور پھر جو چیٹنگ تھی اس کے اوپر جا کر لگا دیا ہے۔ یہ بڑا سمپل کام ہے، انشاءاللہ لاسٹ میں ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ظریف اگر تو یہودی نہیں ہے، اگر تو عیسائی نہیں ہے، اگر تو کافر نہیں ہے، اگر تو ظالم نہیں ہے، اگر تو منافق نہیں ہے، اگر تو مشرک نہیں ہے، تو میری گزارش ہے اگلے ویڈیو میں ایسے ہی قرآن اٹھانا ہوگا، ہاتھ رکھنا ہوگا اور کہنا ہوگا کہ ہاں یہ واقعی محمد اکرام رضا قادری کی ہی چیٹنگ ہے۔ اور اگر تو نے نہیں کہا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تو پکے درجے کا ایک نمبر کا لعنتی، شیعوں کا زر خرید غلام، اور تو یہودیوں کا ایجنٹ بن کر ہندوستان کی سرزمین پر آیا ہے۔ اب یہ میرا ویڈیو رکنا نہیں چاہیے، سیدھا ظریف کے پاس پہنچا دو، اس سے کہو کہ یہودیوں کے ایجنٹ کھڑے ہو جاؤ، اکرام رضا نے چیلنج کیا ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار کے بھی پار ہے۔ اب یہ وار جو ظریف ہے اس کے سینے کو چھیدتا ہوا پیچھے کو نکل جائے گا، اس لیے کہ ہم تاج الشریعہ کے غلام ہیں اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ ایسے 2 روپے کے چوہوں سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایسے چوہے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ
موت اور زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں. یہ ویڈیو رک جانی چاہیے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ کس طریقے سے اس یہودی کے ایجنٹ نے کیسے ایڈیٹنگ کی تھی، وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں تاکہ پورا مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے. آپ کا بھائی محمد اکرم رضا قادری ساری بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس یہودی کے بچے نے اور اس شیعوں کے ایجنٹ نے دیکھو کیا کیا. میں بتاؤں آپ کو. دیکھیے پہلے تو آپ اسکرین شاٹ یہاں سے لے لیں گے. یہاں سے آپ کو اسکرین کیپچر دکھ رہا ہے، آپ اس کو لے لیں گے. لینے کے بعد پھر آپ کو آنا ہے اپنی البم میں. البم میں آنے کے بعد پھر آپ کو کرنا کیا ہے، یہاں آ کر کے آپ اس کو کیپچر کر لیں گے. جیسے میں نے کیپچر کر رکھا ہے، صرف اتنا نکال لیا، ظریف بابا بول کے نکال لیا میں نے. اس کے بعد پھر آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ جو آپ نے ریئل چیٹنگ کسی سے کرا رکھی ہے، جیسے کہ اس نے اپنے کسی اندھے بھکت سے کرا رکھی ہے اور بہت بڑا جاہل تھا، اس نے اس میں لکھا تعبیج، جبکہ میں نے پوری زندگی میں کبھی تعبیج نہیں لکھا ہے. میں جانتا ہوں کہ تعبیج نہیں بلکہ تعویذ ہوتا ہے. اب یہاں سے جس سے بھی آپ نے چیٹنگ کرائی ہے، کوئی شخص کو بھی لے لیجیے. آپ کسی بھی شخص کا آپ جو ہے نمبر لے لیں. تو لینے کے بعد جیسے کہ سپوز یہی ہے، دیکھو اب یہاں سے ہم نے ایک اسکرین یہاں سے لے لیا. لینے کے بعد پھر اب ہم جائیں گے کہاں، اب ہم پہنچیں گے فوٹو گریڈ میں. اور فوٹو گریڈ میں جا کر کے اس طریقے سے آپ اس کو اوپن کریں گے. پھر یہاں پر آپ کو مل جائے گا وہ اسکرین شاٹ جو ہم نے ریئل طریقے سے لے رکھا تھا. سمجھ رہے ہیں. اب آپ اس کو کرنا کیا ہوگا، تھوڑا بڑا کر لیں گے ایسے اس میں جا کر کے، اور آپ کو یہاں سے یہ تھوڑا بڑا کر لینا. دیکھیں دکھ رہا ہے آپ کو. اب یہاں کرنا کیا ہوگا ہمیں، اب ہم جائیں گے امیج میں. یہاں جا کر کے ہمیں کیا کرنا ہے، فوٹو گریڈ کی جگہ اسکرین شاٹ. یہاں جائیں گے تو یہاں مل جائے گا آپ کو ظریف بابا، ڈھونگی بابا، یہودیوں کا ایجنٹ. اب اس یہودی ایجنٹ کو ہم کیا کریں گے، یہاں پر ایسے لگا دیں گے. اب مجھے بتائیں کہ یہ رضوان نام کی چیٹنگ تھی، اب وہ کس کے نام سے بن گئی ہے، یہ بن چکی ہے ظریف ڈھونگی بابا کے نام سے. پھر ہم اس کو کر لیں گے سیو. پھر ہم سیو کر کے جائیں گے البم میں. پھر ہم البم میں جا کر کے ہمیں کرنا کیا ہوگا، ہم اس طریقے سے یہاں جا کر کے دیکھیں گے. تو اب ہمیں ظریف یہودی کی یہ مل چکی ہے. اور دیکھیے اب اس کو کرنا کیا ہوگا، یہاں پر بھی آپ ایڈیٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے لے کر کے ایسے کیپچر کر لیں گے اس کو. آپ بیچارے نے سوچا تھا کہ ایسے کر کے میں بچ جاؤں گا، لیکن اب میں تیرے لیے اور بڑی مصیبت کھڑی کر دی ہے. ایسے کر کے ہم لوگ کیا کریں گے، یہاں سے ماریں گے اور یہاں سے مار دیں گے. لیجئے بن گیا ظریف ڈھونگی بابا کے نام کا میسج. اس میں کیا لکھا ہے، السلام علیکم، آپ بہت خوبصورت ہیں. کسی نے کہا تو اس نے کہا زندہ ولی ایسے ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو تو بہت لڑکیاں پسند کرتی ہوں گی. سامنے والے نے میسج کیا تو اس نے کہا ہاں میں بہت لڑکیاں یوز کر کے چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر اس نے کہا آپ نے ارجنٹینا کی ڈینیلا سولڈیٹ کو کیوں چھوڑ دیا. تو یہ کہتا وہ ہم کو دھمکی دے رہا تھا کہ ہم تمہاری پول کھول دے گا کہ تم سید نہیں ہے، افغانستان کا پٹھان ہے. جی تو آپ نے اچھا کیا، ورنہ لوگوں تک آپ کی حقیقت پہنچ جاتی اور آپ کو ہندوستان سے بھاگنا پڑتا. اور وہ ہم سے، یہ کہتا بابا کہتا، اور وہ ہم سے ایج میں 3 سال بڑا تھا. ہمیں تو 20 سال کی لڑکی چاہیے. بہت لڑکیاں ہم سے رابطے میں تھیں لیکن اکرام رضا اور سرتاج رضا کھیل بگاڑ دیا. حضور یہ کہتا ہے حضور آپ کے لیے میں بھی حاضر ہوں. اب یہ اسکرین شاٹ جو ہے اس نے کیا ہے دھوکے باز نے. تو یہ یہودیوں کا ایجنٹ اور شیعوں کا چیلا ہے. آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ اس نے دھوکے بازی کیا کیا. ٹھیک ہے، تو یقین میں جانتا ہوں کہ دیکھیے آپ کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا کیونکہ یہ اس وقت ایڈیٹنگ کا بڑا زبردست کارنامہ چل رہا ہے. اس نے اپنے کسی چیلے سے جو اس کا اندھ بھکت ہے اس سے کرایا تھا. بہرحال یہ لیکن انشاءاللہ میں نے ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی ہیں. السلام علیکم.